بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشش تو کرتی ہوں کہ ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن بس بہت بیزی روٹین ہو جاتی ہے، روزہ ہوتا ہے تو بس کرتے کرتے پھر جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی بادل بنے ہوئے تھے اور رات ہو گئی تھی ساتھ، اور اتنے بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے اور بہت ہی اچھا موسم ہو گیا تھا اور بارش ہو رہی تھی بہت تیز۔ رات کافی بارش ہوئی اور موسم ایک دم سے چینج ہو گیا تھا، گرمی سے بالکل موسم بدل کے بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ مجھے اپنے روم کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، بہت گندا ہو رہا تھا، بڑا میسی ہو رہا تھا، تو میرا دل تھا کہ میں اس کو صاف کر لوں، کیونکہ عید کے نزدیک جو ہے ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا اور روزے میں ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ ایک دم سے ہی سارا کام کرے، تو پھر بس جتنا جتنا ہو سکتا ہے اتنا اتنا پھر کرنے کی کوشش کی۔ ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کی تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کرٹن وغیرہ اتارے وہ واش کرنے کے لیے، پھر جو یہ رگ ہے یہ میں نے نکلوایا، تو اس کو واش کروایا۔ واش کروانے کے بعد جو ہے پھر میں خود ساتھ لگ گئی، جو میری میڈ تھی وہ رگ وغیرہ واش کر رہی تھی، اور میں جو ہے وہ سارے صوفے وغیرہ اور ٹیبلز وغیرہ جو ساری ان پہ اچھے سے جو ان کی ساری جیسے وہ چنیوٹی فرنیچر بنا ہوتا ہے نا، تو اس کے جگہ جگہ پہ سوراخوں میں گند بھرا ہوتا ہے، تو جتنی دیر بندہ خود تسلی سے نہ کرے نا تو وہ نہیں ہوتا۔ تو میں ڈیپ کلیننگ جب کرتی ہوں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ یہ والی چیزیں ساری میں خود کروں، تو اس لیے میرا روزہ بھی تھا لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ تو سارے اچھے سے جو ہے بالکل ڈیپ کلین کر کے، اور یہ پوشش وغیرہ کافی میرے صوفوں کی خراب ہوئی پڑی ہے، لیکن میں ابھی چاہتی ہوں کہ 1 سال تک ان کو میں چینج نہ کروں، بس تھوڑے سے بچے اور بڑے ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ چھوٹے دونوں جو ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے ہیں، گندے پاؤں لے کے اوپر چڑھ جائیں گے اور جتنا بھی منع کرو نہ کرنے سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بس 1 سال کا اور ٹارگٹ رکھا ہے کہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ میں اپنی پوشش چینج کراؤں گی، تب تک بچے سمجھدار ہو جائیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ان چیزوں کا صفائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا۔ تو یہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں وہ میں نے صاف صف کر لی تھی اچھے سے، اور بس اب میری میڈ آ گئی تو اس کو میں نے بولا کہ آپ بس نیچے سے جو ہے وہ سارا موپنگ وغیرہ کر دو، جھاڑو لگا دو، اور دھوپ کافی تھی، کرٹنز وغیرہ ساتھ ہی خشک ہو گئے تھے، تو یہ ساری صفائی اچھے سے کروانے کے بعد میں نے کرٹنز بھی ساتھ لگا لیے تھے، کچھ تھوڑے سے میرے خراب ہوئے تھے وہ میں نے چینج کر دیا، اور بس جو رگ تھا وہ بھی گیلا تھا تو اس لیے وہ میں نے نہیں ڈالا، اور باقی ساری الحمدللہ سے صفائی پوری ہو گئی تھی اور ایک تسلی ہو گئی تھی۔ اور جو ڈیپ کلیننگ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں صاف ستھری دیکھنے کا ایک سکون ہوتا ہے نا، تو وہ ایک عورت ہی فیل کر سکتی ہے۔ تو بس الحمدللہ سے سارا کام ڈن ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جی میں نے وضو کر لیا تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے نماز پڑھی۔ روزے ہیں، ظاہری بات ہے نماز پڑھنی، اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ میرا بھی قرآن پاک مکمل ہونے والا ہے، 23-24 جو ہیں وہ پارے میں نے پڑھ لیے ہیں اور الحمدللہ جلدی پورا ہو جائے گا۔ تو بس پھر نماز پڑھی، تسبیح کی، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر پھر میں نے ریسٹ کر لیا۔ باقی دنوں میں بہت ہی انسان کو آلس آ رہا ہوتا ہے کہ اب نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اتنی تسبیح وغیرہ یا تلاوت وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان میں جیسے شیاطین جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے ذوق و شوق سے عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جو نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی تھی تھوڑی دیر، تھوڑی سی تھکن ہو رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، اس کے بعد میں جاگ گئی تو یہاں پہ افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ مولا علی کی شہادت کے دن ہے تو اس وجہ سے کوئی افطاری وغیرہ نہیں میں اسپیشل بناتی بچوں کے لیے، تو کچھ بھی نہیں بنایا تھا، بس جوس وغیرہ تھا اس سے افطار کر لیا، اور ساتھ جو ہے وہ ایگ فرائیڈ رائس تھے اور منچورین گھر میں بنا ہوا تھا۔ میری پھپھو لوگ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا گھر جو ہے اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، سارا گرایا ہوا ہے، تو بس ہم سب نے مل کے جو ہے وہ کام کیا۔ جب بندہ مل کے کام کرے، مل کے بنائے اور کھائے تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ پھپھو نے منچورین بنایا تھا اور ساتھ ایگ فرائیڈ رائس بنائے تھے، تو امی ابو بیٹھے تھے وہ کھا رہے تھے، اور باقی سب ہم نیچے دسترخوان ڈال کے بیٹھ گئے تھے، سب نے مل کے کھایا تھا، اور ماشاءاللہ سے پھپھو کے ہاتھ میں ویسے بھی کافی ٹیسٹ ہے۔ میں نے بس تھوڑے سے چاول لیے تو تھوڑا سا منچورین لیا تھا، افطار کے بعد بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے کھانے کو، تو آج اس لیے کھا رہی تھی کیونکہ افطار وغیرہ بنی نہیں تھی، تو بس ڈائریکٹ کھانا ہی تھا، تو اس وجہ سے تھوڑے سے چاول اور منچورین لے لیا تھا، اور یہ بھی میں نے پورا نہیں کھایا تھا۔ بہت مزے کا بنا تھا، اور اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پہ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ڈھیر ساری باتیں کیجیے۔ اللہ